اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ اسلام کی تعلیمات کو اور اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے آشکارا کرتی ہیں کہ اسلام کی تعلیم ہر وہ انسان جو عقل سلیم رکھتا ہے، جس کی عقل ابھی درست ہے، وہ اسلام کی تعلیم پر عمل کرے گا، اسلام کی تعلیم کو اپنائے گا اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں امت مسلمہ کا نام دیا ہے، خاص اللہ تعالیٰ نے سماکم المسلمین، تمہیں مسلمان کا نام عطا فرمایا ہے۔ اس نام کی یہ پہچان ہے کہ مسلمان قرآنی تعلیم پر پوری طرح عمل پیرا ہونے والا ہے، اس کی زندگی میں قرآن ہو، چلتا پھرتا اسلام بازاروں میں نظر آئے، چوراہوں کو نظر آئے، گھر کے ماحول میں نظر آئے، دنیا کو یہ چلتا پھرتا اسلام مسلمان کی زندگی سے نظر آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں، اس قرآنی تعلیمات کے سلسلے میں، جس کو کہیں اسلام کہا گیا، کہیں ملت ابراہیمی کہا گیا، یہ بتایا، یہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو بے وقوف قرار دینے والا ہوگا وہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے منہ چھڑائے گا۔ ایک عقل مند آدمی وہ قرآنی تعلیمات سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اپنے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھی حکم دیا اور انہوں نے اسی بات کی اپنی امتوں کو وصیت کی ہے۔ ہمارا یہ جلسہ بچوں کے عنوان سے سجایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اور ان کی اولاد کی زبانی اس بات کو بتایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی قرآنی تعلیم کی اپنی اولاد کو وصیت کی ہے۔ یا بنیّا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ میرے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری پوری زندگی اسلام کے مطابق گزرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ یہ مکاتب کا جال، یہ مکتب کی تعلیم ہمیں اسلام پر ابھارنے کے لیے، اسلام پر کھڑا کرنے کے لیے، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہے۔ اسلام کی حفاظت کا ذریعہ قرآن کی تعلیم زندگیوں میں آ جائے، یہ کوشش اگر کہیں سے صحیح معنی میں ہوتی ہے تو اسی مکتب سے ہوتی ہے، انہی مسجد کی محرابوں سے ہوتی ہے۔ یہ جو مکتب ہے اور یہ جو مکتب میں پڑھنے والے امت مسلمہ کے نونہالان ہیں، یہ اپنے مستقبل کو اس مکتب میں آگے محفوظ کرتے ہیں۔ یہ مکتب نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا قلعہ ہے، یہ قرآن کی حفاظت کا قلعہ ہے کہ یہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والی امت کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ امت جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے پروردگار ہماری اولاد میں ایک ایسی امت پیدا کر دینا جو امت مسلمہ ہو۔ یہ امت مسلمہ جو امت محمدیہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی اٹھان ہے، خاص اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی پھر ہم نے بھی تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔
اس امت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک خاص تعلق ہے۔ یہ نام امت مسلمہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو یہی وصیت اور نصیحت کی، اور آج کا یہ مکتب کا جلسہ اسی نصیحت کو لے کر جانے کے لیے ہے کہ ہم خود اپنی طرف سے اور اپنی نسلوں کی طرف سے اس بات کا اطمینان کر لیں کہ ہمارا بھی ایمان باقی رہے گا اور ہماری نسلوں کا بھی ایمان باقی رہے گا۔ یہ مکتب کی تعلیم، یہ مکتب کی کوششیں اسی واسطے ہیں کہ اسلام محفوظ ہو جائے، ایمان محفوظ ہو جائے، کہ مومن کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی پونجی نہیں ہے۔ ایمان ہی مومن کی قدر و قیمت کو بڑھانے والا ہے، انسان کی قدر و قیمت کو یہ ایمان بڑھانے والا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو انسان اسفل سافلین میں پہنچنے والا انسان۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اپنی اسلامی تعلیم کی فکر کریں، اور خصوصاً وہ معصوم بچے جن کو اللہ نے ہماری گودوں میں دے دیا ہے، ہم ان کے ایمان کی اور ان کے اسلام کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن نعمتوں کو بیان کیا ہے، اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفادا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ اولاد ہونا، پوتے ہونا، نواسے ہونا، نواسیاں ہونا، پوتیاں ہونا، بیٹیاں ہونا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے اولاد بھی بنائی ہے اور اولاد کی اولاد بھی بنائی ہے، پوتے نواسے نواسیاں پوتیاں بنائی ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو وہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اس کی عظمت کو بتاتا ہے کہ یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اولاد کی نعمت، پوتے نواسی کی نعمت، پوتیوں کی نعمت، نواسیوں کی نعمت، یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ یہ نعمت اللہ کی وہ عطا کردہ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو واضح انداز میں قرآن میں بیان فرمایا ہے، وہ نعمت جو بھی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اس نعمت کی صحیح شکر گزاری یہ ہے، صحیح قدر دانی یہ ہے کہ اس نعمت میں جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پوری طرح ادا کیا جائے۔ ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہو، جو بھی نعمت ہو، نعمت کی شکر گزاری زبان سے بھی ہوتی ہے، لیکن صحیح معنی میں نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو بھی نعمت اللہ نے کسی کو دی ہے، بندہ اس نعمت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہو، یہ نعمت کی صحیح شکر گزاری ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ان کے ایمان کی، ان کے اسلام کی حفاظت کی جائے، ان کو ایمان پہ جمایا جائے، ان کو اسلام پر کھڑا کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اسلامی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر دوسری تعلیم ہے اور وہ اسلام کے شانہ بشانے ہے، اگر اسلام مضبوط ہو گیا ہے، ایمان مضبوط ہو گیا ہے، اسلام کی حقانیت دل میں جگہ پا چکی ہے، تو پھر تم شوق سے کالج میں پڑھو، جو کچھ بھی کرو، لیکن اگر اسلام پر مضبوطی سے جم گئے تو کوئی چیز ضرورت رسا نہیں ہے۔ اور اگر اسلام نہیں ہے تو
تو پھر سوائے نقصان اور خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اسلام پر جمایا جائے، اسلام ان کی رگ رگ میں، ان کی اور ان کی نسلوں کی رگ رگ میں اتار دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری ان کے ایمان اور اسلام کی فکر ہے۔ ہم ان کی فکر کریں، اس کی خبرگیری کرنے والے بنیں، اور جو اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے ان کے معاون و مددگار بنے۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور اسلام کو بھی محفوظ کر دے گا، اور ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کو بھی محفوظ کر دے گا۔ اور اگر ان بچوں کے ایمان کی فکر نہیں کی، یہ گمراہی کے، ضلالت کے راستے پر چل پڑے، تو پھر قیامت میں یہ ہمارے معصوم، ہمارے دل کے ٹکڑے، ہمارے جگر گوشے، یہ ہمارا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ پروردگار، ہمیں جس راستے پر ہمارے ماں باپ نے ڈال دیا، ہمارے بڑوں نے جو راہ ہمیں دکھلا دی، اے پروردگار ہم تو اسی پر چل پڑے تھے۔ ہمیں راستہ دکھانے والے یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارے دادا ہیں، یہ ہمارے نانا ہیں۔ جس راستے پر انگلی پکڑ کر انہوں نے ہمیں چلا دیا، ہم اسی راستے پر چل پڑے۔ وہ گمراہی کا راستہ تھا، ہمارا معصوم بچپن یہ نہیں جانتا تھا۔ جس راستے پر انہوں نے ڈالا، ہم اس راستے پر چل پڑے۔ پروردگار آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو تو ڈبل عذاب دے۔ یہ نعمت بڑی قدر کرنے کی نعمت ہے۔ اولاد اگر دل کا ٹکڑا ہے اور جنت کا سامان ہے، تو پھر ناقدری کی شکل میں یہی اولاد سوہان روح بن کر جہنم میں دھکیلنے کا سامان بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ان